بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 13 دسمبر کا جو جلسہ ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حمل جو ہے نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھے جانے والا لاہور، اور دوسری طرف مریم نواز کی لانچنگ، اور پھر کیونکہ کووڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ پی ڈی ایم کا آخری جلسہ ہوگا جو بتایا جا رہا ہے۔ اور بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم یکم یا جنوری کی بات کیوں کر رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور مریم نواز جو ہیں وہ آصفہ بھٹو زرداری سے کیوں پریشان ہے، انہوں نے کیا شکایات کی ہیں نواز شریف سے، اور آصف علی زرداری تک کیا شکایات پہنچی ہیں، کیونکہ کل سوشل میڈیا کنونشن ہوا مسلم لیگ نون کا، جس میں مریم نواز اور نواز شریف نے خطاب کیا۔ وہ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف جو ہے انہوں نے خطاب بھی کیا، اور پھر چائے کے اوپر انہوں نے غصے کا اظہار بھی کیا۔ یہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہاں پکڑ دکڑ شروع ہو چکی ہے لاہور میں۔ اب دونوں طرف سے، ایک طرف حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جلسہ جو ہے وہ ناکام ہو، دوسری طرف اپوزیشن یہ کوشش کر رہی ہے، مسلم لیگ نون خصوصی طور پر یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جلسہ کامیاب ہو۔ اور یہ جلسہ کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ مینار پاکستان کا جلسہ آپ جانتے ہیں 2011 میں عمران خان کی لانچنگ بھی باقاعدہ طور پر مینار پاکستان سے ہوئی تھی، اور اس حوالے سے مریم نواز کے لیے یہ بہت ہی اہم جلسہ ہے۔ جس حوالے سے ہم بات کریں تو سوشل میڈیا کی اسی لیے ان کی گیدرنگ ہوئی اور پاور شو کرنے کی کوشش کی۔ آج ریلی بھی مریم نواز نے نکالی لاہور میں، تاکہ ورکرز کو جو ہے وہ موبلائز کیا جا سکے۔ جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ لاہوریوں کو جگائے رکھیں، تاکہ 13 دسمبر کو ایک مکمل اچھا پاور شو کیا جائے۔ اور اس کے بعد کیونکہ کووڈ کے حوالے سے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ خراب بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ چیزیں اہم ہیں، ایک تو کل سوشل میڈیا کا ہوا، آج ریلی بھی ہوئی۔ کل جو ہے پی ڈی ایم کے اہم جو ظاہر سربراہان ہیں، ان کی جو ایک بیٹھک ہے، اس میں بڑا اہم فیصلہ متوقع ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آر یا پار ہوگا مریم نواز کی طرف سے، اور اس پہ تلخ کلامی بھی اس کی ہوئی جب پے رول پر حمزہ شہباز اور شہباز شریف آئے تھے، اس پر مریم نواز کی اور حمزہ شہباز کی، کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ کچھ اور چاہتے ہیں تاکہ حالات بہتر رہیں، لیکن مریم نواز جو ہے وہ حالات کو بہتر ہونے نہیں دیتی۔ لیکن اینی ہاؤ، اب 13 دسمبر کی طرف نظریں ہیں سب کی، مریم نواز مسلم لیگ نون کی، اور لاہور میں پکڑ دکڑ میں شروع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو سیف الملوک سمیت باقی جو کھوکھر جو ہیں برادران جو ہیں، ان کے اوپر بڑے عرصے سے کیسز موجود ہیں، ان کے اوپر یہ الزامات موجود ہیں مبینہ طور پر کہ مسلم لیگ نون کی بیک کے ساتھ انہوں نے لاہور کے مختلف ایریاز میں قبضے کیے ہوئے ہیں، اور آئے دنوں یہ بات بھی ہوتی رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیسز بھی موجود رہے، ایون نواز شریف دور حکومت میں بھی بہت سی چیزیں سامنے آئی۔ لیکن مسلم لیگ نون کے ہونے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے ان پر یہ الزامات موجود ہیں کہ مسلم لیگ نون ان کی بیک کرتی، ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر میزبانی کی ہے، کل جو سوشل میڈیا کی گیدرنگ ہوئی ہے، سوشل میڈیا کنونشن ہوا، اس میں سیف الملوک کھوکھر جو ہیں وہ کیونکہ میزبان ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک دن پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، 3 اہم جو گرفتار ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے کھوکھر برادران اور باقی جو دیگر قبضہ مافیا جن پر مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے، ان کے وہ بڑے کلوز فرنٹ مین تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ ادھر پکڑ دکڑ شروع ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے کئی ایسے عہدیداران ہیں جو شاید کھل کر اس طریقے سے سامنے نہیں آئیں گے۔ ان کو بھی یہ علم ہے کہ اگر کیونکہ جو کچھ ہوا ہے، ظاہر ہے سیاستدان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کو جو ہے وہ اس وقت کیش کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کس طریقے سے کیسز ہوتے ہیں، تو وہ کیسے ان کے اوپر پریشر رہیں گے۔ بہت سے مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں جو اس وقت پریشر میں ہیں، سخت پریشر میں ہیں، اور ظاہر ہے وہ کیسے جو پہلے سے موجود گیدرنگ ہے یا وہ ان کو کس طریقے سے کیش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ خود شاید اس طریقے سے کھل کر سامنے آنا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو یہاں پر مسلم لیگ نون کے لیے بہت ہی بڑا یہ ایک ٹارگٹ ہوگا کہ 13 دسمبر کو مینار پاکستان میں مریم نواز کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ شو شروع کیا جائے، ایک شو کیا جائے اور اس کو دکھایا جائے، جیسے کہ 2011 میں عمران خان نے جو جلسہ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ ہوا تھا وہاں پر مینار پاکستان میں، وہاں سے ہی باقاعدہ طور پر عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف لوگوں کی جو راغب ہوئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی اس کے بعد جوائننگ ہوئی مختلف پولیٹیکل پارٹی سے، پیپلز پارٹی، نون لیگ سے، اس کے بعد ہمیں جوائننگ نظر آئیں. یہی صورتحال ابھی نون لیگ کی نظر آتی ہے. لیکن اس وقت اور اس وقت کی صورتحال اور ہے. پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ ان کے لیے رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گورنمنٹ بھی بن رہی ہے، تمام طریقے حربے استعمال کی جا رہے ہیں کہ لاہور جلسے کو ناکام کیا جائے. دوسری طرف مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ یہ ان کا گڑھ ہے، اور یہاں پر جلسہ ناکام ہونے کا مطلب ہے مسلم لیگ نون ناکام ہوئی ہے، اور وہاں پر مسلم لیگ نون کے اندر جو دھڑے ہیں وہ بھی یہاں پر پریشان نظر آتے ہیں. آصفہ زرداری کے حوالے سے کیا شکایات مریم نواز نے کی ہیں نواز شریف سے بھی؟ ایک تو یہ شکایت ہے جو ابھی آصف علی زرداری صاحب تک بھی پہنچی ہے کہ آصفہ جو بھٹو زرداری ہیں انہوں نے وہ موجود تھی وہاں جلسے میں، لیکن جو کہ طے شدہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک اچھے الفاظ انہوں نے استعمال کرنے چاہیے تھے، انہوں نے استعمال نہیں کیے. وہ صرف اپنی حد تک وہ رہی ہیں اور انہوں نے پارٹی لیڈران کی بات نہیں کی. یہ شکایات مریم نواز کی مولانا فضل الرحمان سے بھی ہوئی ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو باقاعدہ طور پر ایس او پیز ہیں اس کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا جا رہا. دوسری طرف اب کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آر یا پار، یعنی جلسے میں بیسیکلی جو ہے وہ کیوں بار بار یہ دہرایا جا رہا ہے کہ جناب بڑے سخت الفاظ یوز ہوں گے تو بڑا کوئی رد عمل سامنے آئے گا. کل کیونکہ اس میں ایک اہم بیٹھک بھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ذرائع بتا رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور شہباز شریف بھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ بہت بڑا وقت پڑا ہوا ہے، اتنے جلدی جو ہے بڑے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. استعفے جو ہے وہ پارٹی سے جو مانگنے کی بات کی جا رہی ہے وہ اگر مانگے جائیں گے تو اس میں بہت بڑا دھچکا لگے گا مسلم لیگ نون کو، اور پیپلز پارٹی کو بھی لگ سکتا ہے کہ بہت سے ایسے جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں وہ ابھی تک اس کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ وہ استعفے دے دیں. اور ظاہر ہے ابھی بہت وقت باقی ہے اور ڈیفینیٹلی وہ پیسہ لگا کر بڑی مشکل سے یہاں اسمبلیز تک پہنچے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں کہ جو شاید بغاوت جو ہے وہ کریں. یہ شہباز شریف کی طرف سے میسج جو دیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی بھی ابھی تھوڑا سا ریلیکٹنٹ نظر آتی ہے، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ جب استعفے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بہت جلدی میں ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب جلدی میں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی کسی بھی صوبے میں حکومت نہیں ہے سوائے کشمیر میں، اور کشمیر میں بھی اب ظاہر ہے 5-6 ماہ بعد جو ہے وہاں پر بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی ابھی تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے. یہی صورتحال ہمیں پیپلز پارٹی کی نظر آتی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ ابھی موجود ہے سندھ میں، اور ظاہر آگے جو کشمیر میں حکومت ہوگی، حکومت سازی ہوگی، اس میں بھی کوشش کرے گی کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں اس کو حصہ ملے. اس لیے پیپلز پارٹی ابھی گریزاں ہے کہ اس کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، شاید وہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ بضد ہے، میاں صاحب بضد ہیں کہ استعفے لیے جائیں اور ایک پریشر ڈیولپ کیا جائے اور نئے انتخابات جو ہے وہ کیا جائے. لیکن ظاہر ہے اب کیونکہ سینٹ کے الیکشن پر نظریں ہیں سب کی، جنوری میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے اہم فیصلے ہوں گے. لیکن کل آنے والے جو پی ڈی ایم کا جو سربراہان کا اجلاس ہے اس میں جو فیصلے ہوں گے اس میں بھی ظاہر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن استعفے کے معاملہ پہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی اور ایون مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت بڑی درار موجود ہے. اگر استعفے مانگنے کی کوشش کی گئی تو اس میں مسلم لیگ نون کو بہت نقصان ہوگا. مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی خواہش تو یہی ہے، اسپیشلی میاں صاحب کی، کہ استعفے دیے جائیں اور فوراً جو ہے وہ پریشر ڈیولپ کیا جائے، نئے انتخابات کی بات کی جائے. لیکن زرداری صاحب اور جو شہباز شریف صاحب وہی سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ابھی وقت ہے، اور یہ نہ ہو کہ جہاں جس اسمبلی میں موجود ہیں اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں. ایک صورتحال تو یہ ہے. اب لاہور کا جو جلسہ ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان رہے گا. مسلم لیگ نون کیونکہ گڑھ ہے، مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ اس بہت بڑا جلسہ کرنے سے مریم نواز کی پراپر ایک لانچنگ اور ایک نظر آئے گا، کیونکہ شہباز شریف اندر ہیں، حمزہ اندر ہیں، تو اس سے یہ ایک تاثر جائے گا کہ مریم نواز جو ہیں وہ لیڈر بن چکی ہیں، پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ایک بہت بڑا پاور شو ہے. لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ مختلف رکاوٹیں اور جو
کچھ ہو سکتا ہے وہ کوشش کرے گی کرنے کی. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو بھی، کہ انہوں نے کہا کہ جو وہاں پر کرسیاں اور دیگر جو سامان دیں گے ہم ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کارروائی کیا ہوگی، کیا پوزیشن ہوگی، کیا استعفے دینے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ استعفے دینے کے لیے جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے سب کچھ. اگر یہ اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے پی ڈی ایم کو ایک بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ لگ سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ابھی کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. اب دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو جلسوں پر پابندی کی درخواست پر سیکرٹری جو صحت ہیں اور ڈی سی جو ہیں لاہور، ان سے بھی جواب طلب کر لیا گیا ہے کہ جلسے جو ہیں وہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. ذرا ایک طرف ہم دیکھیں کووڈ-19 کے حوالے سے بڑے اہم اقدامات کیے گئے ہیں، این سی او سی جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. اس حوالے سے جو درخواست گزار ہیں وہ ہم پہلے ہائی کورٹ میں بھی نظر آئے، یہاں سے ان کو جواب ملا، اور پھر اب لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں درخواست گزار، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے. تو جلسوں میں پابندی کی درخواست کے حوالے سے جو وہاں پہ موجود ہے اس میں صحت اور جو سیکرٹری صحت ہیں اور ڈی سی لاہور سے جواب طلب کیا گیا ہے، اور اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا. لیکن ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک تو پی ڈی ایم میں کچھ ان کے آپس میں جو دوریاں نظر آ رہی ہیں جو ایک پلیٹ فارم پہ موجود نہیں ہیں. کل آنے والے دنوں میں اس میں کیا فیصلہ ہوگا. دوسری طرف لاہور میں پکڑ دکڑ شروع ہے، جو کہ ایون 80 کنال جگہ جو ہے وہ بھی واگزار کرائی گئی ہے. وہ لوگ سیف الملوک کھوکھر اور اس سمیت جو باقی ایم پی ایز ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ظاہر ہے عہدیداران بھی ہیں لاہور کے، اور بڑا نام رکھتے ہیں، اور ان کے فرنٹ مینوں کو گرفتار کرنا اور باقی جو دیگر گرفتاریاں ہیں وہ کس حد تک متاثر کر سکتی ہیں. اور دوسری طرف ایک آپشن یہ بھی بات ہو رہی ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا جو اس وزیر اعلیٰ کی جو معاون خصوصی ہیں فردوس عاشق امان، انہوں نے بات کی ہے کہ مریم نواز کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، عدالت فیصلہ دے سکتی ہے. تو یہ بھی جو بات ہو رہی ہے ظاہر ہے وہ انہوں نے کیا بات صرف سیاسی طور پر انہوں نے بات کی ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، یا اس میں بھی کوئی جو ہے وہ اس کی پیچھے کوئی بات ہو سکتی ہے، کورٹ کو اس طرح کا فیصلہ دے سکتی ہے. تو یہ چیزیں بہت سی اہم ہیں. 6 تاریخ کو، آج 7 تاریخ کو ریلی ہو رہی ہے، 8 کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ہے، اور اس کے بعد صرف 4 دن باقی ہوں گے. لیکن مسلم لیگ نون کی حکمت عملی یہ ہے اسپیشلی مریم نواز کی، کہ اگلے جو 8 دسمبر کے بعد بھی اگلے جو 3-4 دن ہیں اس میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کے جو میکسیمم جو عہدیداران ہیں ان کی گرفتاریاں نہ ہو سکے، اور لوگوں کو جو ہے وہ 4 دنوں میں مزید جو ہے وہ مضبوط کیا جائے تاکہ وہ جلسہ میں آئیں. اور اس میں سوشل میڈیا اور جو دیگر تنظیمی ڈھانچے ہیں ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ میٹنگز کی جائیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں، اور کہا جائے کہ آپ نے کتنی گاڑیاں اور کتنے بندے لے کے آنے ہیں. اس پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ دیگر جو پورے پنجاب سے مختلف ایریا سے، ایون راولپنڈی اسلام آباد سے بھی مسلم لیگ نون کے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ یہاں سے جو ہے وہ 1-2 دن پہلے بھی وہاں پر آ کر کسی طریقے سے وہاں پر پہنچیں، تاکہ جو 13 دسمبر کو لاہور میں جو مینار پاکستان پر مسلم لیگ نون کا ایک جو ہے وہ بڑا پاور شو کیا جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا تبدیلی نظر آتی ہیں. لیکن استعفے کے معاملے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دڑار موجود ہے. وہ مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ایم پی ایز بھی نہیں چاہتے، وہ پیپلز پارٹی کے بھی نہیں چاہتے، اور پیپلز پارٹی خود بھی ابھی جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو ابھی ایسا اس طرح کی کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں متوقع نظر نہیں آ رہی. لیکن آنے والے دنوں میں جو اپڈیٹس ہوگی وہ آپ کے ساتھ شامل کرتے رہیں گے.